ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں قربان جاؤں آپ پہ اور آپ کے علم پہ۔ امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کے نام کیا کیا ہیں اور ان ساتوں آسمانوں کا رنگ کس طرح کا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ کا ایسا کون سا خاص بندہ تھا کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں کسی کی دو بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو ایک ہی وقت میں کسی کی بھی دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا خاص بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی ہوئی رہتی ہیں؟ یہ جانور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب اس زمین پہ جنات کی حکومت تھی تو اس وقت جنات کا سب سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ آپ مجھے اس بادشاہ کا نام بتائیں۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے قوم جنات کی طرف بھی کوئی نبی بھیجا تھا؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں ابلیس کا نام کیا تھا؟ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ جبکہ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو صرف 1 حصہ ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ حضرت جناب آدم علیہ السلام نے کتنے سال تک اپنی زندگی گزاری؟ اور آخر میں میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت بی بی حوا سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم جنت میں کتنی دیر تک اپنے آنسو بہاتے رہے؟ اور اس زمین پہ حضرت آدم کے ان آنسوؤں کا اندازہ ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جن میں سے پہلے آسمان کا نام رفیع ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پہلے آسمان کو پانی اور دھوئیں کو آپس میں ملا کر پیدا کیا، جبکہ دوسرے آسمان کا نام قیدوم ہے اور اس آسمان کا رنگ تانبے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ اسی طرح تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور اس آسمان کا رنگ برنری رنگ کی طرح کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارکالون ہے اور اس آسمان کا رنگ چاندی کے رنگ کی طرح کا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیفون ہے اور اس آسمان کا رنگ سونے کے رنگ کی طرح کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروس ہے اور اس آسمان کا رنگ یاقوت کے رنگ کی طرح کا ہے۔ اور آخر میں 7ویں آسمان کا نام اوجاما ہے اور اس آسمان کا رنگ سفید موتی یعنی کہ نور کی طرح کا ہے۔ اور اے بندہ خدا، تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ کہ جس بندے نے کسی کی 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا، تو وہ بندہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب نے کسی کی 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا، جن کا نام خبار اور راہیل تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس زمین پہ یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کسی کی بھی 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حرام ہے، اور جس کسی نے بھی ایک ہی وقت میں کسی کی بھی 2 بہنوں سے نکاح کیا تو اس نے گناہ عظیم کیا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی ہوئی رہتی ہیں؟ تو اے بندہ خدا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان نہ لایا، تو وہ قوم جناب موسیٰ کو دکھانے کے لیے کہ اے موسیٰ دیکھ ہمارے پاس بھی ہمارا خدا ہے، تو وہ قوم مختلف جانوروں کی عبادت کرنے لگی اور انہیں جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگی۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے انسانوں نے اتنے عظیم رب کے ہوتے ہوئے اس بات کی اتنی حیا تک نہ کی کہ وہ ایک جانور کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس جانور میں اتنی حیا رکھی کہ اس جانور نے اپنی حیا کے مارے آج تک آسمان کی طرف اپنا رخ نہیں کیا۔ بس اسی وجہ سے وہ جانور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں نے تیری جگہ پہ مجھ بے زبان جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ اے میرے پروردگار، ان انسانوں کی غلطی کی وجہ سے اب میری غیرت، میری حیا مجھے یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں اتنے عظیم رب کی طرف دیکھ سکوں۔ بس اسی وجہ سے بیل جانور شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جن جو قوم جنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا تو اس کا نام شومان تھا، اور اللہ رب العزت نے اس جن کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں سے پیدا کیا،
اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم جنات کی طرف اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم جنات نے اللہ کے نبی یوسف کی توہین کی اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اے بندہ خدا، 7ویں آسمان میں ابلیس کا نام عزازیل تھا، جبکہ نچلے آسمانوں میں اس مردود کا نام حارث تھا، اور وہ ابلیس ہی تھا کہ جس نے زمین میں سب سے پہلے کفر کیا۔ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور اسی طرح اس کائنات میں سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کفر کیا۔ تمہارے 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو صرف 1 حصہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ نے آدم اور حوا کے لیے جنت کو بنایا تو اس وقت جنت میں صرف 3 دانے تھے، تو ان 3 دانوں میں سے 1 دانہ بی بی حوا نے کھا لیا اور باقی 2 دانے حضرت آدم نے کھا لیے۔ بس اسی دن سے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس زمین پہ حضرت جناب آدم علیہ السلام نے قریباً 930 سال تک اپنی زندگی گزاری، اور جب حضرت بی بی حوا سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم قریباً 100 سال تک روتے رہے، اور آدم اس قدر روئے کہ آپ کی دائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے دجلہ سے نکلتا ہے، اور آپ کی بائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے فرات سے نکلتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آدم صرف ایک غلطی پر 100 سال تک اللہ کے ڈر سے روتے رہے، لیکن یہ آدم کی اولاد 100 مرتبہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ لیکن ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ آدم کی اولاد تڑپ تڑپ کر اللہ سے معافی مانگے گی، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔